تو میاں محمد بخش نے فرمایا کہ نیکاں دا لڑ پڑ لے بندیا کیوں پھردا اے درمندہ لکڑی نال محمد بخشا لوہا بھی تر جاندا عملاں والے تر جاندے عملاں والے تر جاندے غافل ہوتے کھاندے ڈبن نہیں دیندے محمد بخشا کامل پیر جنہاں دے اور فضل تیرے نال لوہے تر دے پھٹیاں دے سنگ رل کے اور کتے بھی جنت جان محمد چنگیاں دے. آپ نے بھی مظفر خان صاحب سے ایک سوال کیا ہے، کہتے ہیں پڑوسی کا حق جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. جس گھر میں آج ہم بیٹھے ہیں یہ آخری گھر ہے، یہاں سے ایک ہم بارڈر مان کے چلیں گے کہ ایک طرف بدل کنسٹیٹنسی آتی ہے اور ایک طرف درحال کنسٹیٹنسی تھنا منڈی آتی ہے. جاوید صاحب سے بھی کہ میسج آپ کا کیا رہے گا؟ وہ بھی تو وہاں بھی ساتھ میں تو ہماری زمین وہاں بھی ہے کرنا چاہیے نا ان کے لیے. جاوید صاحب یہاں زمین ہماری ہے، جاوید صاحب یہ نزدیک آدھی زمین ادھر بھی ہے. میں تو آدھا حصہ ان کا ادھر بھی ہے. جاوید صاحب سے بھی اور جو یہاں کے ڈی ڈی سی ہیں اقبال ملک صاحب ہیں ان سے بھی کہوں گا، جاوید صاحب سے بھی اور مظفر صاحب سے بھی، کہ سوکڑ میں ایک اچھا شیڈ ہونا چاہیے تاکہ یہاں پر ہر سال عرس میں بارش ہوتی ہے تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ بیٹھ سکیں. اور جو لنگر ہوتا ہے یہاں پر دیکھیے، آپ جو ایم ایل اے ہوتے ہیں یہ پبلک کے لیے تو ہوتے ہیں، خدمت خلق کرنا ہوتا ہے ان کا مقصد. تو ان کو ڈی ڈی سی ہو یا کوئی ایم ایل اے ہو ان کو ان کاموں پر توجہ دینی چاہیے. تعمیر و ترقی کے کاموں سے ہی آدمی باقی رہتا ہے. تو میری نگران سے تینوں وہ پرلے ایم ایل اے صاحب سے بھی، جس ایم ایل اے جو ادھر کے ایم ایل اے صاحب ہیں درال کے، ان سے بھی، بلکہ رجوری کے ایم ایل اے صاحب بھی ان کے بڑے خاص الخاص ہیں، وہ بھی ان کو بھی آنا تھا. چلو کوئی تیسرے ایم ایل اے صاحب کو بھی مولانا صاحب نے تو میرا نگران سے گزارش ہے کہ وہ خصوصی توجہ دے کر یہاں پر ایک جو ہمارے موجودہ گزارش ہے کہ یہ ایم ایل اے صاحب کے لیے مولانا فاروق صاحب کا ایک کوشچن ہے میری مظفر خان صاحب سے. ہاں جو یہاں ہمارے لاسٹ یہ ہے، ہم درال میں ہی آتے ہیں. درال میں کنسٹیچوئنسی جو ہے منجا کوٹ تھانہ منڈی کنسٹیچوئنسی میں یہ ہمارا لاسٹ ایریا ہے. آپ کا کیا میسج رہے گا ایم ایل اے صاحب؟ ہاں میرا ایم ایل اے درال سے یہ جو نئے ایم ایل اے بنے ہیں مظفر خان صاحب، ان سے میری گزارش ہے کہ یہ ہمارا ایک روحانی بڑا مرکز ہے جی، اور یہاں ان کی طرف سے ایک اپنے فنڈ سے یہاں پر ایک ریاض صاحب کے جنہیں بھی آپ خوبی طریقے سے جانتے ہیں، دین اسلام کی خدمت جو ہے وہ ہر جگہ پہ کر رہے ہیں. ان سے بھی ہم جو ہے بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے. ان کے والد صاحب کا یہ عرس پاک تھا، 18 عرس پاک جو اس بار منایا جا رہا ہے، 17واں عرس پاک جو ہے وہ اس بار منایا جا رہا ہے. جی مولانا صاحب بتائیں آپ اس عرس سے ریلیٹڈ. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا. آج ہم لوگ وادی درحال کا بڑا خوبصورت علاقہ جسے سوکر شریف کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ حضرت بابا جی لاروی رحمۃ اللہ علیہ کی مصر، جس کو بابا جی صاحب نے اپنی زبان مبارک سے اپنی مصر کہا ہے، اس علاقے میں حاضر ہیں. اور یہ سوکر شریف جو سادات کرام کا گھرانہ، یہاں پر بخاری سادات کرام کا گھرانہ جو حضرت قبلہ پیر کرم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور پیر کرم علی شاہ صاحب کے صاحبزادے تھے حضرت قبلہ پیر جانشاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا حبیب اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی تھے، اور آپ کو وہاں سے خلافت بھی حاصل تھی اور آپ کو نقشبندی سلسلے کی خلافت بھی حاصل تھی. انہی کے صاحبزادے حضرت قبلہ مولوی ہدایت شاہ صاحب، حضرت قبلہ مولانا غلام رسول صاحب، جو ہمارے درحال کے بھی اور راجوری کے بھی سابقہ خطیب ہوئے ہیں، علامہ دل محمد صاحب کے استاد، انہی کے چھوٹے بھائی حضرت قبلہ پیر طریقت پیر شاہ حسین صاحب، جن کا آج 17واں یہ عرس مبارک تھا، جو میرے دائیں جانب حضرت قبلہ پیر سید، یہ خالی پیر ہی نہیں بلکہ یہ مولانا بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھے باصلاحیت عالم بھی ہیں. اور ان کے والد بزرگوار حضرت قبلہ پیر شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ 17واں عرس 2025 آج 13 جولائی یہ عرس مبارک تھا. اسی میں جشن سرکار امام علی مقام اور شہیدان کربلا کا پروگرام بھی تھا، جس میں بہت سارے علماء کرام نے بیانات کیے اور مختلف شعراء نے نعت و مناقب اپنے اپنے انداز میں پیش کیے. اور اس میں کافی لمبی تعداد ان کے مریدین کی نوشہرہ، سندر بنی، لام، پوکھرنی، کالا کوٹ، ہاں پورے رجوری چاروں طرف کے لوگ تھے. تو آخری دعا حضرت قبلہ پیر سید نثار حسین شاہ صاحب، جو قبلہ پیر سید ریاض شاہ صاحب کے چاچا محترم ہیں رشتے میں، تو انہوں نے دعا فرمائی ہے. اور یہ پیر قبلہ پیر ریاض شاہ صاحب، یہ ان کے جو باقی برادران ہیں وہ بھی اس میں شریک، سب لوگوں نے یہ بڑا اچھا
प्रोग्राम किया है और किबला पीर सैयद शाह हुसैन साहब जो हैं रहमतुल्लाह अलैह थे, ये हजरत किबला हाजी बाबा निजामुद्दीन लारवी रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत बाबा जी लारवी रहमतुल्लाह अलैह के शहजादे हैं और हाजी बाबा के नाम से मशहूर हैं, उनके ये मुरीद भी थे। उनसे बेहतर हाँ, उनसे बैत थे। और हजरत किबला बाबा, हमारे पीर व मुर्शिद हजरत किबला बाबा मियाँ बशीर अहमद लारवी रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी खुसूसी तवज्जो और बड़ा प्यार और मोहब्बत फरमाते थे, और ये घोड़े की सवारी बड़ी अच्छी करते थे, तो इनको शाह सवार भी बाबा साहब फरमाया करते थे। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि क्योंकि आपके चैनल को दुनिया देखेगी और मुख्तलिफ अंदाज से लोग अपने अपने अंदाज से अपने अपने ज़हन के मुताबिक तबसरे करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया में जो आज इस्लाम की ये बहारें हैं वो इन्हीं पीराने तरीक़त की वजह से, जो आज चाहे वो हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, तो आप तशरीफ लाए तो ये इस्लाम की बहारें हैं ना। फिर ये सिलसिला चलता रहा, कहाँ बुखारा और कहाँ हमारा सोकर। ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम है कि उसने हमारे इस इलाके को, इस इलाके के अंदर भी ये सादात कराम का ये नूरानी काफिला, नूरानी घराना यहाँ पर तशरीफ लाया और लोग आज इनसे फैज हासिल कर रहे हैं। अब इनका जो मुंड है, जो बुनियाद है, वो जनाबे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो आपकी साहबजादी हजरत खातून जन्नत माई फातिमा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रदी अल्लाह तआला अन्हा, फिर इमाम हसन और इमाम हुसैन से अल्लाह ताला ने इस सिलसिले को इसको बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि आज पूरी दुनिया में सादात कराम का ये जो वहां से जो नूर आया और वो नूर इनसे ये रोशनियां अपनी बखेर रहा है चारों तरफ। ये थी हमारे साथ मजीद बात जो है मौलाना फारूक साहब ने के साथ जो है वो बयान किया, और वहीं पे हम आपको ये बताते चलें, मेरे साथ मौलाना रियाज साहब हैं। सबसे पहले तो उर्स शरीफ की आपको मुबारकबाद भी हम भी पेश करें, क्योंकि मैं भी इस इलाके के अंदर आज पहली बार मैंने ये उर्स जो है वो अटेंड किया। अल्हम्दुलिल्लाह, खैर मुबारक। आपको भी हाजिरी पर हम खुश आमदीद करते हैं कि अल्लाह ताला ने आपकी हाजिरी भी यहाँ कबूल फरमाई। जहाँ तक आपके वालिद साहब की बात करें, जिनका आज ये इस्लाम उर्स पाक जो है वो बड़े प्यार मोहब्बत अकीदत के साथ जो है वो यहाँ पे मनाया गया। मौलाना फारूक साहब अभी बात कर रहे थे कि सिर्फ सोकड़ दरहाल इस इलाके की नहीं बल्कि हर जगह से लोग जो थे वो काफी तादाद में पहुंचे। इन लोगों का अक्सर प्यार जो था वो आपके वालिद साहब के साथ रहता था, लेकिन आज काफी तादाद में लोग जो थे वो यहाँ पे मौजूद रहे। और किस तरह से जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र एहसान है, उसकी हम्द सना है कि परवरदिगार आलम ने करम फरमाया। तो हम 6 बरादरान हैं, अल्लाह का शुक्र व एहसान है। तो वालिद साहब ने मुझे जो है इस चीज के लिए चुन लिया। मैं गवर्नमेंट सर्विस भी करता था, अल्लाह दे, हाँ मुझे गवर्नमेंट सर्विस भी थी, मैं टीचर लगा, फिर मुख्तलिफ शोबाजात में मैंने काम किया। उसके बाद मेरे वालिद साहब किबला मरहूम नव्वरल्लाह मरकुदहू ने मुझे फरमाया कि आप ये मेरा सिलसिला जो है, इस खानदान का सिलसिला, इसको आपने संभालना है और इसमें कोई कमी किसी अंदाज से आपको नजर नहीं आएगी। अगर कहीं हमारी लाइन पे चलोगे, हमारे सिलसिले को अपनाओगे, हमारी जगह आप बैठोगे, तो अगर कहीं कोई मुश्किल आपको नजर आई तो मैं जिंदा रहा तो मुझे पूछ लेना, अगर मैं दुनिया से चला गया तो मेरी कब्र पे आप आके सवाल कर लेना कि मैं आज परेशान हूँ। तो उनकी दुआओं का ये समरा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं उनकी दुआओं के वजह से और बुजुर्गों की निगाहों का ये असर है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं दीनी तालीम में भी रहा, फिर दुनियावी तालीम भी मैं MA B.Ed रहा मैं की है, और अल्हम्दुलिल्लाह राजौरी के मुख्तलिफ जो तहसीला हैं, हर जगह मेरा जाना आमद रफ्त का सिलसिला है, और अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम हो रहा है। बहुत सारी मसाजिद जो शहीद हो चुकी थी, लाम से लेकर राजौरी तक, और बहुत जगह ये आप जो सामने मस्जिद शरीफ देख रहे हैं, ये भी शहीद थी हमारी मस्जिद, जो किबला मेरे ताया मोहतरम पीर सैयद गुलाम रसूल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तामीर फरमाई। उसके बाद 1-2 बार तामीर हुई, लेकिन उसके बाद फिर शहीद रही 20 साल लगभग, तो कम पेश। तो फिर उसके बाद मैंने इसको ये तामीर करने की कोशिश की। मुख्तलिफ किस्म के लोगों ने, मुख्तलिफ जगह से लोगों ने दामे दिरमे कदमे सुख ने हिस्सा लिया। ये मस्जिद यहाँ भी तामीर की, और जामे मस्जिद जो पीर तरीक़त हमारे चाचा मोहतरम है, उनके कुर्ब में जो जामे मस्जिद है हमारी,
اس کی تعمیر کا بھی آغاز ان کی دعاؤں سے میں نے ہی کیا. تو اس طرح مختلف جگہ میں مساجد مدارس یہ جو تعمیر کی ہے اور ایک کام ہو رہا ہے دین کا الحمدللہ. اور ان کی جو خواب تھی اس کو ہم نے پورا کرنے کی کوشش کی ہے اور امید یہ رہے گی کہ ان کی دعائیں رہیں گی تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری و ساری رہے گا. کیونکہ آج آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہاں جہاں ذکر و اذکار ہوا رات سے یہ محفل رہی, ہاں ختمات معظمات کا سلسلہ رہا. صبح جو ہے ڈسٹرکٹ راجوری کی ایک کریم اور ایک اچھی ٹیم جیسے یہ مولانا فاروق صاحب ہیں, اس سے پہلے حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب نعیمی صاحب, ان کے ساتھ بہت سارے علماء یہاں موجود تھے. اور قبلہ ہمارے چاچا محترم اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم دائم رکھے, انہوں نے آخری جو ہے اس جو ہے ختم شریف کی اس محفل کی حضور کی آخری دعا جو ہے انہوں نے فرمائی. تو بڑی دور دراز سے یہاں لوگ آئے. اللہ کی بارگاہ میں ہماری یہ دعا رہے گی کہ پروردگار عالم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ایسی محفلوں میں آنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے. کیونکہ نیک لوگوں کے ساتھ اگر انسان جڑا رہے گا تو میاں محمد بخش نے فرمایا ہے کہ نیکاں دا لڑ پھڑ لے بندیا کیوں پھر دائے درمندہ لکڑی نال محمد بخشا لوہا بھی تر جاندہ. عملہ والے تر جاندے, عملہ والے تر جاندے, غافل ہوتے کھاندے ڈبن نہیں دیندے محمد بخشا کامل پیر جینا دے. اور فضل تیرے نال لوہے تر دے پھٹیاں دے سنگ رل کے اور کتے بھی جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ رل کے. جہاں ایک سوال میرا آخری آپ سے یہ بھی رہے گا کہ کافی تعداد میں لوگ جو تھے وہ یہاں پہ پہنچے, پانی اور بجلی اور سڑک, اس سمے یہ تین چیزیں امپورٹنٹ ہے. پھر اتنا بڑا فنکشن یہاں پہ ہوا, کافی تعداد میں لوگ پہنچے, ان تین چیزوں میں کون سی کمی آپ فیل کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ یہ سلسلہ تو چلا آ رہا ہے, کافی دقت رہی اس سے پہلے. تو اس سال جو ہے روڈ کنیکٹیویٹی تو ہے لیکن اب اس پہ بلیک ٹاپ نہیں ہوا ہے. اور پھر یہاں پانی جو لائن جو ہے ہماری اس میں کافی دقت رہتی ہے, تو تھوڑی وہ سلسلہ بھی تھوڑا منتشر رہا. تو بجلی کا بھی سلسلہ ایسے ہی زیادہ تر جو ہے بجلی آج رہی ہے, کیونکہ ہم نے ان سے کہا ہوا تھا. جے یعقوب صاحب ہیں درحال کے, ان کو ہم نے کہا تھا کہ بڑا فنکشن ہوتا ہے راجوری کے, مختلف علاقہ جات سے لوگ یہاں آتے ہیں تو ان کو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. ابھی بہت ساری کمیاں ہیں یہاں, جیسے یہ بارش بہت تیز ہوئی ہے, ہم نے انتظام کرنے کی کوشش تو کی ہے لیکن سینکڑوں لوگ جو ہے 1000 سے لگ بھگ اس سے پلس تھے, اس سے زیادہ لوگ تھے تعداد میں تھے. تو کتنے بڑے مکان ہوں گے تو اس میں یہ سلسلہ چلے گا. لیکن ہماری یہ کوشش رہے گی اگر کوئی انتظام ہوا تو ہم بڑا یہاں شیڈ یا کوئی اس قسم کی بڑی کوئی ایک ہال تعمیر کرنے کی کوشش کریں گے. تاکہ ان سے ہماری گزارش ہے کہ یہ ایم ایل اے صاحب کے لیے مولانا فاروق صاحب کا ایک کوشچن ہے میری مظفر خان صاحب سے. ہاں یہاں ہمارے لاسٹ یہ ہے, ہم درال میں ہی آتے ہیں. درال کنسٹیچوینسی جو ہے منجا کوٹ تھانہ منڈی کنسٹیچوینسی میں یہ ہمارا لاسٹ ایریا ہے. آپ کا کیا میسج رہے گا ایم ایل اے صاحب؟ ہاں میرا ایم ایل اے درال سے یہ جو نئے ایم ایل اے بنے ہیں مظفر خان صاحب, ان سے میری گزارش ہے کہ یہ ہمارا ایک روحانی بڑا مرکز ہے جی, اور یہاں ان کی طرف سے ایک اپنے فنڈ سے یہاں پر ایک شیڈ جو ہے وہ تعمیر ہونا چاہیے تاکہ یہاں سینکڑوں کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں لوگ, چاہے وہ پیر جانشاہ صاحب کا عرس ہو, یہ ان عرسوں کا مطلب یہاں پر کوئی دنیا گٹھی کرنا نہیں ہے. یہاں پر صرف یہ ہے لوگ ان بزرگوں کے دربار میں ان کے یہاں پر حاضر ہو کر جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ نمازی بن جاتا ہے, جو دین سے دور ہوتا ہے دین کے قریب ہوتا ہے. یہاں پر ہندو مسلمان ہر طرح کے لوگ آتے ہیں یہاں پر, تو بلا لحاظ رنگ و نسل مذہب و ملت لوگ ان زیارتوں پر آتے ہیں. تو لہٰذا ان لوگوں کی آسانی کے لیے, ان کی فیسلٹی کے لیے ایک اچھا سا حال جو ہے وہ مطلب یہاں کی انتظامیہ کو اور خاص کر ایم ایل اے صاحب جو ہیں ان کو تعمیر کرانا چاہیے. یہاں پر مولانا فاروق صاحب کا جب بھی کوئی بیان ہوتا ہے, خاص کر اگر سیاسی لیڈروں کی ہم بات کریں, مظفر خان صاحب ہم بھی آپ سے گزارش کریں گے کہ جیسے مولانا فاروق صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ ایک شیڈ کی جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ یہاں پہ ضرورت ہے. آج بھی بارش ہوئی لیکن انتظام تو انہوں نے کافی کیا ہوا تھا لیکن بارش بہت زیادہ تھی, ایک شیڈ جو ہے وہ یہاں پہ ضرورت ہے. آپ ہی ایک کہہ رہے تھے ابھی ایم ایل اے صاحب کے لیے. ہاں یہی ہے کہ یہ ہمارا علاقہ جو ہے یہ شاید ان کی نظروں میں ہوگا, پتہ نہیں ان کو, یہ لاسٹ ایریا ہے, لاسٹ ایریا. اس کے بعد درحال کنسٹیچوینسی جو ہے ہم اس کے بارڈر پہ ہیں, درحال اور تھانہ منڈی اور منجا کوٹ کنسٹیچوینسی کے بارڈر پہ ہیں. ان کو یہاں ہمیں آج بھی رابطہ کیا تھا لیکن شاید وہ جموں تھے کہ نہیں پہنچ پائے. ان کو یہاں وزٹ کرنا چاہیے اور ہمیں ہماری محفلوں میں ہمارے پروگرام میں ان کو بھی شامل ہونا چاہیے. مولانا فاروق صاحب ایک سوال میرا آپ سے رہے گا, آپ نے بھی مظفر خان صاحب سے ایک سوال کیا ہے, کہتے ہیں پڑوسی کا حق جو ہے وہ
سب سے زیادہ ہوتا ہے. جس گھر میں آج ہم بیٹھے ہیں یہ آخری گھر ہے. یہاں سے ایک ہم بارڈر مان کے چلیں گے کہ ایک طرف بدل کنسٹیٹنسی آتی ہے اور ایک طرف درحال کنسٹیٹنسی تھنا منڈی آتی ہے. تو جاوید صاحب سے بھی کہ میسج آپ کا کیا رہے گا؟ وہ بھی تو ساتھ وہاں بھی ساتھ میں تو ہماری زمین وہاں بھی ہے کرنا چاہیے نا ان کے لیے. جاوید صاحب یہاں زمین ہماری ہے جاوید صاحب یہ نزدیک آدھی زمین ادھر بھی ہے میں تو ان آدھا سے حصہ ان کا ادھر بھی ہے. جاوید صاحب سے بھی اور جو یہاں کے ڈی ڈی سی ہیں اقبال ملک صاحب ہیں ان سے بھی کہوں گا، جاوید صاحب سے بھی اور مظفر صاحب سے بھی، کہ سوکڑ میں ایک اچھا شیڈ ہونا چاہیے تاکہ یہاں پر ہر سال عرس میں بارش ہوتی ہے تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ بیٹھ سکیں. اور جو لنگر ہوتا ہے یہاں پر دیکھیے، آپ جو ایم ایل اے ہوتے ہیں یہ پبلک کے لیے تو ہوتے ہیں، خدمت خلق کرنا ہوتا ہے ان کا مقصد. تو ان کو ڈی ڈی سی ہو یا کوئی ایم ایل اے ہو ان کو ان کاموں پر توجہ دینی چاہیے. تعمیر و ترقی کے کاموں سے ہی آدمی باقی رہتا ہے. تو میری نگران سے تینوں وہ پرلے ایم ایل اے صاحب سے بھی، جس ایم ایل اے جو ادھر کے ایم ایل اے صاحب ہیں درال کے، ان سے بھی، بلکہ رجوری کے ایم ایل اے صاحب بھی ان کے بڑے خاص الخاص ہیں، وہ بھی ان کو بھی آنا تھا. چلو کوئی آپ آنے تیسرے ایم ایل اے صاحب کو بھی مولانا صاحب نے تو میرا وہ ہمارے بڑے نگران سے گزارش ہے کہ وہ خصوصی توجہ دے کر یہاں پر ایک جو ہمارے موجودہ ایم ایل اے صاحب ہیں وہ ایک اچھا سا حال جو ہے وہ تعمیر کرائیں. السلام علیکم. جزاک اللہ. ہر سال کی طرح اس سال بھی عرص پاک جو ہے وہ بڑے پیار محبت عقیدت اور احترام کے ساتھ جو وہ یہاں پہ منایا گیا. کافی تعداد میں لوگ جو تھے وہ یہاں پہ موجود رہے. ہم بھی آپ سے یہی گزارش کریں گے، امید کریں گے کہ جب عرص پاک میں جائیں پیار اور محبت اور عقیدت اور احترام کے ساتھ جائیں. اور ابھی میری ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی گزری رات کی، اگر بات کریں تو ختم پاک کا عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد ختم پاک کا جو تھا وہ ذکر شروع کیا، اور عرص پاک کی دعا آج 1 بجے جو ہے وہ پیر نثار شاہ صاحب نے کی. ہر علاقے کے لوگ جو تھے وہ کیا ہے اس علاقے کی ہماری مائیں بہنیں بزرگ نوجوان جو تھے کافی تعداد میں نشارہ سے لے کے پورے نشارہ سے لے کے اب ان کا کہنا ہے کہ نشارہ ہو، تھنا منڈی ہو، درحال ہو، پیڑی ہو، سوکڑ کا یہ علاقہ ہو، کراج جناب، جتنے علاقے کے لوگ ہم آپ کو بتائیں، لیکن یہ لوگوں کا پیار و محبت جو ہے وہ اس گھر کے ساتھ رہتا ہے. پھر اس گھر کا پیار و محبت جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہے. یہی پیار و محبت ایک دوسرے کو کھینچ کر جو ہے وہ ایک جگہ پہ اکٹھا کرتا ہے. آپ آنے والے سال کی اگر ہم بات کریں تو ہمیشہ یہ عرص پاک جو ہے 13 جولائی کو عرص پاک کی 12 کو یہ شروع ہوتا ہے، عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد ختم پاک کا ذکر ہوتا ہے، اور 13 تاریخ کو 1 بجے سے عرص پاک کی جو ہے وہ دعا ہوتی ہے. اس عرص پاک کے پورے انتظام کو جو دیکھ رہے ہیں، اس سسٹم کو جو یہاں پہ چلا رہے ہیں، جتنے لوگ آ رہے ہیں ان سب کو مینج کر رہے ہیں مولانا ریاض صاحب کی، جنہیں گورنمنٹ جاب بھی ملی لیکن اس گورنمنٹ جاب کو انہوں نے ریزائن پیش کر کے خدمت خلق میں آگے جو ہے کافی مدرسے جو ہے وہ بھی مدرسہ بھی آپ کی کیا نام ہے؟ ہاں یہ مدرسہ ہمارا پیر صاحب کے گھر میں جو ہے یہ آپ کی جی ہم اس میں بھی ہیں، اور نشہرے میں 2 مدرسے ہیں جی، ان میں بھی جو ہے ہم دیکھ ریکھ رکھتے ہیں، ان کی بھی رہنمائی کرتے ہیں. لام ہے پکھرنی اور ایک کمپلے میں 2 مدرسے ادھر بھی ہیں، یہاں بھی ہیں. جامع مسجد چلاس میں جامع مسجد ہم نے تعمیر کروائی ہے، اور ٹھٹیالی میں جامع مسجد تعمیر کرائی، جمعے ہو رہے ہیں وہاں. اور اسی طرح راجوری کے مختلف علاقہ جات میں نم ہے، کلر ہے، ایسے جو ہے مختلف، مطلب کیا ہم گنائیں. یہ خدا کی راہ میں ہم نے کام کرنا ہے اس کی رضا کے لیے. پر یہ ہے کہ ہم دین سے الحمدللہ جڑے ہیں، علماء سے جڑے ہیں، اولیاء سے جڑے ہیں، اور انشاءاللہ یہی ہمارا مشن ہے کہ دین کا کام ہو جائے. بس اسی لیے ہم نے دنیاوی سلسلے کو بھی پیچھے ہٹا دیا، پیچھے کر دیا پیٹھ کے پیچھے. تو الحمدللہ یہ اچھا چل رہا ہے. ہماری خدا کی بارگاہ میں یہی